اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ 12 سپارے مکمل ہوئے اور آج ہے پارہ نمبر 13 وما ابرئ نفسی۔ آج پارہ نمبر 13 کے مشکل الفاظ کو حل کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 اور سورہ یوسف ہے۔ پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت آپ کے سامنے ہے، تو اس کی دوسری لائن میں جو آپ کو چھوٹا میم نظر آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں تا کو ہم نے چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پھر ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، أُبَرِّئُ حمزہ پیش او، با را زبر بر، را زیر ری، بری۔ را کے نیچے زیر آ گئی تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں دیکھیں یہ تشدید ہے تو اس وجہ سے ہم نے را کو جمانا ہے، سخت کرنا ہے۔ اوبری، اوبری، اور یہ ہے حمزہ پیش او، حمزہ پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ حمزہ 3 شکلوں میں آ جاتا ہے، حمزہ بشکل الف اور واو یا، تو یہاں یا کی شکل میں حمزہ ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ اوبرئو، اوبرئو، بہت سارے بہن بھائی غلط فہمی میں یا بھی پڑھ لیتے ہیں، اوبرئو یا، تو یہاں یا سے معنی تبدیل ہو جائیں گے، حمزہ پڑھنا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حمزہ کو نون کے ساتھ، نون کو نون کے ساتھ ملایا، نون مشدد غنہ ہوگا دونوں جگہ پر۔ ان النفس، اسلام کو کھینچنا نہیں ہے، لا اما نہیں پڑھنا، لام زبر لا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، لَأَمَّا، را زبر را، تا کو میم کے ساتھ ملایا، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد، دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے تو چھوٹی میم آ گئی، رَتُم بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر پہلی جو وما ابرئ پارے کی مکمل ہوئی، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 53۔ اب آتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ آگے جانے سے پہلے اسی لائن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 54 ہے اور نچلی لائن ہے، تو یہاں پر حمزہ ساکنہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي، کاف کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملایا، اور آپ جانتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کو پڑھتے وقت جھٹکا دینا ہوتا ہے، کاف حمزہ پیش کو۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ۔ اگلا لفظ دیکھیں گے، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 87 نمبر آیت ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کا جو پہلا جملہ ہے آیت کا، یا بنی یذہبوا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچا، با زبر با، یا با، نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے، پھر یا کو آگے ذال کے ساتھ، اور ذال پر ہم نے زبان نکالنی ہے، یا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ یا بنی یذہبوا، یا بنی یذہبوا۔ اگلا لفظ دیکھیں،
سورہ یوسف مکمل ہوئی اور اس کے بعد ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد میں مجھے کوئی ایسا مشکل لفظ نظر نہیں آیا تو میں نے اس مکمل سورت کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں آیا ہوں سورہ ابراہیم، اب میں نے کھول رکھی ہے سورہ ابراہیم۔ سورۃ الرعد ہم نے پیچھے چھوڑ دی، اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نظر نہیں آیا۔ اب ہے سورہ ابراہیم، اس کی آیت نمبر 2 شروع ہو رہی ہے لفظ اللہ سے، تو دیکھیں اس کو پڑھنا ہے اللہ الذی، اللہ موٹا پڑھنا ہے اور ہا کو لام کے ساتھ ملایا، اللہ ہا پر زیر ہے، الذی، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ الذی۔ اگلا لفظ دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں یہ لفظ آتا ہے تو یہاں سے پڑھیں گے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذال پر زبان نکالی، ذال کو ملایا کاف کے ساتھ، کاف کو را کے ساتھ، کاف کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، وَذَكِّرْ، وَذَكِّرْ، ہا کو میم کے ساتھ ملایا، میم ساکن کے بعد با ہے تو ناک میں آواز پیدا کریں گے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ، با زیر بھی حمزہ کو یا کے ساتھ ملائے، یا کو سخت کیا اور اوپر کھینچیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے، بِأَيَّامِ اللَّهِ، میم کو لفظ اللہ کے ساتھ، مِلَّهِ۔ آیت نمبر 18 ہے سورہ ابراہیم کی، یہاں دیکھیں چھوٹا نون ہے، اس کو پڑھیں گے کرامادی، کرامادی، دال زیر دی، آگے نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے، کرامادی نش تدت، تا کو دال کے ساتھ، دال کو تا کے ساتھ، تدت، کرامادی نش تدت۔ آیت نمبر 26 ہے سورہ ابراہیم کی، یہاں پر بھی دیکھیں چھوٹا نون ہے، یہاں آیت کے شروع سے پڑھتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، خَبِيثَةٍ، آگے نون کو جیم کے ساتھ ملایا، خَبِيثَةٍ نیج، نیج، تُثَّت، تا کو سا کے ساتھ، سا کو تا کے ساتھ، نیج تُثَّت، تُثَّت، سا پر زبان نکالیں، تُثَّت۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40 میں وہ دعا ہے جو ہم نماز میں التحیات درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں عام طور پر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اگلے پیج پر دعا لکھی ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے کیا پڑھتے ہیں ربی جعلنی، آپ بھی غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی بھی یہ غلطی ہو، ربی پڑھ لیا، اس کے بعد جیم پر زبر پڑھتے ہیں، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون یا زیرنی، جعلنی، ربی جعلنی، اسی طرح پڑھتے ہیں سارے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، جن کو علم ہے جانتے ہیں تو اس کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کو جیم کے ساتھ، جیم پر زبر نہیں پڑھنا، رابا زبر ربا، جیم زیر بیج، جیم پر قلقلہ بھی ہوگا، ربیج علنی، عین لام زبر عل، نون یا زیرنی، علنی، ربیج علنی۔ تو اس کی آپ مشق کر لیں، جیم پر زبر نہ پڑھیں۔ آگے یہ لفظ تھا آخری اس سبق کا، پارہ نمبر 13 مکمل ہوا، کل انشاءاللہ پارہ نمبر 14 ربما کے مشکل الفاظ سیکھیں گے۔ آج کے سبق کو دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔